جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم جانتے ہوں گے کہ عید کہتے ہیں خوشی کا دن، عید کہتے ہیں خوشی کو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم میں ایک عید ہوا کرتی ہے، یعنی ایک خوشی کا دن ہوتا تھا، اور میری قوم میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں، ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یعنی عید اور بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے لیے قابل ذکر ہے اور ہم دل سے مانتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس دن سے بہتر کوئی خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا تھا. شاید اسی لیے کچھ لوگ اس دن کو عید کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے پہلے آئے ہیں، اور ان کے نزدیک جو متبرک دن ہے، جو مقدس دن ہے، جو شان والا دن ہے، وہ سنیچر ہے. سنیچر کے دن وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر عیسائی آئے، نصرانی آئے، ان کے لیے جو دن مقدس بنایا گیا وہ اتوار کا دن بنایا گیا، اور اس دن جا کر کے وہ اپنے عبادت گاہوں میں خوب عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک قوم آئی، ہم جس کو مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ کا ظہور ہوا. وہ امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی تھی. تو اب جو یہ ترتیب چل رہی تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کہ یہودی پہلے آئے تو سنیچر کا دن، پھر عیسائی بعد میں آئے تو اتوار کا دن، اس کے بعد جب مسلمان آئے تو ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے لیے پیر کا دن مقرر کر دیا جائے کہ تمہارا یہ دن مقدس ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے پیر کے دن کو مقرر کرنے کی کہ پیر ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کی شان اور بھی زیادہ بڑھ گئی. لیکن اس امت میں اور ہمارے اور آپ کے لیے جو مقدس دن طے کیا گیا وہ کون سا طے کیا گیا؟ وہ جمعے کا دن طے کیا گیا، یعنی 2 دن پھر سے بیک آ گئے ہم لوگ. جمعے کے دن کو مقدس کیا گیا، اور اس میں عید والی باتیں بھی پائی جاتی ہیں. وہ کیا کہ جس طریقے سے ہم عید میں نماز پڑھنے جاتے ہیں 2 رکعت ہوتی ہیں، اس میں بھی 2 رکعت ہوتی ہیں، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے. اس دن بھی ہم نہاتے ہیں، اس دن بھی ہم نہاتے ہیں. اس دن بھی ہم جو ہے پابندی سے کوشش کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن بھی ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس دن بھی ہم خوشبو کا استعمال پابندی سے اہتمام سے کرتے ہیں، اس دن بھی ہم خوشبو کا استعمال اہتمام سے کرتے ہیں. تو بہت سی مناسبت ہے عید اور جمعے کے دن میں. تو اب پتہ یہ چلا کہ پیر کا دن مقدس نہیں، جمعے کا دن مقدس ہے مقرر کرنے کی حیثیت سے. اب رہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، تو پیر کا دن بھی مقدس ہو سکتا ہے اور اس کو بھی عید کا دن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اس دن تشریف لائے تھے. تو یہ جو شبہ اور شک دل میں بچا تھا کہ اللہ کے نبی اس دن تشریف لائے ہیں تو یہ دن مقدس ہے، تو اس شبے کو اور اس شک کو زائل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اتنے اہتمام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یہ میرے میلاد کا دن ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہم روزہ رکھیں گے تو ہم عید نہیں منا سکتے، اور اگر عید منائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزہ رکھتے تھے تو ان کی سنت ہم نہیں اپنا سکتے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم عید شام کو منا لیں گے، راتوں میں ہم روشنی کر لیں گے، راتوں میں ہم میلاد میں جائیں گے، راتوں میں ہم جلسے جلوس میں نکالیں گے اور اس میں شامل ہوں گے. تو اس میں دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام میں جو عید رکھی گئی ہیں، مقرر کی گئی ہیں عید اور بقرعید کا دن، وہ صرف صبح رکھی گئی ہیں، رات میں نہیں رکھی گئی ہیں. کیونکہ رات میں جو تہوار ہوتے ہیں غیروں میں، ان میں گناہ کی طرف رغبت اور میلان زیادہ ہوتا ہے بنسبت صبح کے. صبح انسان آرام سے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کے سوئیاں کھاتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے اور عیدی کا لین دین ہوتا ہے، گلے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تمام خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن رات کا اس میں تصور نہیں ہوتا. لیکن اب کوئی اگر کہے کہ ہم رات میں عید منائیں گے تو وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگا. تو اس چیز سے ہم کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، یعنی جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اور اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن کو ہم عید نہیں کہہ سکتے.
نہ ہم منا سکتے نہ ہم کہہ سکتے، کیونکہ یا تو روزہ ہوتا ہے یا تو عید ہوتی ہے، روزے میں عید نہیں ہوتی، عید میں روزہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم سچ مچ کے عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آنے کی واقعی ہم دل سے خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو اللہ کے رسول کے طریقے کو تو اپنائے گا۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم پورے سال روزہ رکھیں، مہینے میں ایک مرتبہ روزہ رکھیں۔ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ہمارے لیے یہ تو مناسب ہونا چاہیے، یہ تو ضروری ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی ہے، ہم چاہے 12 کو سمجھیں چاہے ہم 9 کو سمجھیں، اس دن ہم مان کر کے ایک روزہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے۔ اس سے ہم اپنے عشق کا اظہار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کا برتھ ڈے، نبی کا میلاد آتا ہے تو ہم کو نبی سے ہی تعلیم حاصل کرنا چاہیے کہ نبی نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ تو نبی نے یہ عمل کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن ہم بھی روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور اگر کوئی بائی چانس نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، طبیعت خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے، سحری میں نہیں اٹھ سکا، تو کم از کم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ رسول اللہ پر درود شریف پڑھیں، درود بھیجے، سلام بھیجے، اور تمام خرافات سے، تمام رسم و رواج سے ہم بچ جائیں۔ یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے اور یہی ہم سے چاہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔